ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بعافیت تمام ہوں گے۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ برادرم ارقم سندیلوی رفیق درس موجود ہیں۔ آج ہم مادر علمی محض سیدنا ابی بکر صدیق میں پتمو لکھنؤ سے پہلی مرتبہ شائع ہونے والے اس سالنامے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور برادرم ہی بتائیں گے کہ اس سالنامے کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس میں کن کن مضامین کو شامل کیا گیا ہے اور ان مضامین میں کس کس نوعیت کی گفتگو ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم برادرم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بخیر ہیں؟ الحمدللہ بخیر ہیں جی، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی ادارت میں آپ اس مجلے کے اس پرچے کا ایڈیٹر ہیں، تو آپ کے اس پرچے کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس میں کن کن مضامین کو شامل اشاعت کیا گیا ہے اور اس کے کیا تاثرات ہیں؟ تو یہ ہمارا جو میگزین ہے، یہ مجلہ جو ہے یہ سالانہ مجلہ ہے۔ جیسا کہ برادرم نے بتایا کہ محض سیدنا ابی بکر صدیق میں پتمو جو ندوۃ العلماء کی ایک اہم شاخ ہے، اس شاخ سے یہ پہلی مرتبہ نکلا ہے۔ اور یہ جو ہمارا مجلہ ہے، اس کی اشاعت کی سعادت ہمارے معہد کو، ہمارے مدرسے کو پہلی مرتبہ حاصل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے مجلہ ہم چند مبتدی مضمون نگاروں کی کاوش کا نتیجہ ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی۔ جس وقت ہم نے اس مجلے کی اشاعت کا ارادہ کیا، تو جب ہم لوگوں نے اپنی ایک میٹنگ کی تو اس میں یہ چیز منظور ہوئی کہ اسے کوئی خصوصی شمارہ نکالا جائے کسی عنوان پر۔ باقاعدہ ایک موضوع بھی منتخب ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے آپس میں ڈسکس کی تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ ایسا نہیں کیا جائے، بلکہ یوں کیا جائے کہ اسے آزاد ہی رکھا جائے۔ اگر ہم اسے خاص کر دیں گے کسی عنوان کے ساتھ، تو طلباء کی وہ مضامین جو اس میں قلم بند کیے جائیں گے، اس میں درج کیے جائیں گے، وہ طلباء کی حقیقی صلاحیت کے آئینہ دار نہیں ہوں گے، بلکہ طلباء ادھر ادھر سے سرقہ کر کے عبارتیں نکال کر اس میں جوڑ دیں گے۔ تو یہ چیز بہتر نہیں ہوگی، بلکہ طلباء کو خود اختیار دیا جائے کہ وہ کس موضوع پر لکھنا چاہتے ہیں اور کس موضوع کا وہ حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور الحمدللہ ہمارے مجلہ منظر عام پر بھی آ گیا۔ تو اس مجلے کے بارے میں سب سے پہلے بتا دیں کہ یہ حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہ ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی زیر سرپرستی میں نکلا ہے۔ زیر نگرانی ہمارے جو معہد حاضہ کے محتمم ہیں ڈاکٹر سید مبین اشرف صاحب ندوی، اور اسی طریقے سے ہمارے نائب محتمم مولانا محمد اسماعیل ندوی، اور مربی الاصلاح مدرسہ حاضہ کے موقر استاذ حدیث و ادب مولانا محمد امتیاز صاحب ندوی کے زیر نگرانی۔ اور اس کے ایڈیٹر ہم ہیں، جیسا کہ برادرم نے بتایا، اور معاون ایڈیٹر ہمارے برادر عزیز اسفر منصور ہیں جو معتمد بزم سلیمانی ہیں، اور اسی طریقے سے معاون ایڈیٹر فرحان وسیم بن وسیم احمد ہیں جو امین العام ہیں۔ تو اس میں حضرت ناظم صاحب یعنی حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی کا بھی پیغام ہے، اور حضرت محتمم صاحب کا بھی پیغام ہے، یعنی حضرت محتمم صاحب مولانا سعید الرحمن آسمی ندوی، اور اسی طریقے سے ناظر عام حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی، اور اس معہد کے سابق ناظم تعلیمات اور ایڈیٹر تعمیر حیات اور ندوۃ العلماء کے سینئر استاذ جناب مولانا شمس الحق صاحب ندوی کا بھی پیغام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معہد حاضہ کے موجودہ مشرف تعلیمی جناب مولانا نجیب الحسن صاحب کا بھی پیغام ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے محتمم صاحب، نائب محتمم، اور اسی طریقے سے تمام اساتذہ کرام کے بہت ہی اختصار کے ساتھ پیغامات لیے گئے ہیں، اور اس میں ہم طلباء کے بھی وہ مضامین ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ ایک انٹرویو ہے جو ہمارے مربی الاسلام مولانا محمد امتیاز صاحب ندوی دامت برکاتہم کا انٹرویو ہے، اور یہ انٹرویو ہم نے خود لیا تھا حضرت مولانا کا، جو کہ ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ اسی طریقے سے تحریک ندوۃ العلماء کے اوپر ایک مضمون ہے، وہ برادر اسفر منصور کا ہے۔ اسی طریقے سے جمعیت الاصلاح ارتقاء کارنامے تقاضے، اس عنوان پر ہمارے معاون ایڈیٹر فرحان وسیم نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اسی طریقے سے شخصیت سازی میں ندوۃ العلماء کا کردار، اس عنوان پر بھی برادرم نے خامہ فرسائی کی ہے، یعنی برادر اسفر منصور صاحب نے۔ اسی طریقے سے منصورات سابق ناظم ندوۃ العلماء کے ذوق کا شاہکار، اس پر صہیب عالم نائب محتمد بزم سلیمانی جو کہ ثانویہ خامسہ کے طالب علم ہیں، انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہے ندوۃ العلماء کا فقہی مزاج، ایک مطالعہ، اس پر درجہ ثانویہ خامسہ کے ایک طالب علم افتخار احمد نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اسی طریقے سے مطالعہ اور شخصیت پر اس کے اثرات، اس پر ہمارے مجلس مشاورت کے ایک فرد عبداللہ فیض سندیلوی نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اس وقت وہ کیمرے کے پیچھے موجود ہیں۔ جی، عرض فلسطین اور مسلم ممالک کا کردار، اس پر یہ مضمون ہم نے قلم بند کیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ سید سلیمان ندوی اور گستاخی صحابہ کا خوف، اس پر ہمارے فیضیاب سندیلوی صاحب نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بیتی ایک مطالعہ، حضرت مولانا عبدالمجید دریا باری صاحب کی جو ایک آپ بیتی ہے، اس پر بہت ہی ایجاز کے ساتھ برادرم عبدالرحمن نائب محتمد دارالکتب نے خامہ فرسائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ڈوبتی ہوئی کشتی کا ماہر ناخدا، اس پر ہمارے عزیز اور رفیق درس محمد کاشف نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اور اسلام میں عورت کا مقام، یہ نہایت حساس موضوع ہے، اس پر برادرم نزیر کفیل نائب ناظم جمعیت الاسلاح نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اسی طریقے سے سیرت کی میری پسندیدہ کتاب، اس پر نائب محتمد بزم جوہر انگریزی احتشام دہلوی نے خامہ فرسائی کی، جو کہ ثانویہ خامسہ کے طالب علم ہیں۔ اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر ایک نظر، یہ مقالہ اصغر انصاری جو ہمارے رفیق درس ہیں انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے موضوع اتحاد ملت وقت کی اہم ترین ضرورت، اس پر جو خامہ فرسائی کی ہے وہ ہے محمد سعد کرناٹکی جو ہمارے رفیق درس ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مکالمہ ہے مسلم پرسنل اللہ اور اس کی اہمیت، یہ مکالمہ برادرم فرحان وسیم نے قلم بند کیا تھا، جو کہ جس وقت یہ موضوع بہت سلگ رہا تھا، بالکل سلگتا ہوا موضوع تھا، اس وقت برادرم نے قلم بند کیا تھا، تو ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ یہ اپنا مکالمہ اس میں درج کرنے کی مجھے اجازت دیں، تو انہوں نے اجازت دے دی، تو ہم نے اس میں درج کرا دیا۔
اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم و مربی اس پر ہمارے رفیق درس یعنی درجہ عالیہ اولیٰ کے طالب علم احتشام بن عابد حسین نے خامہ فرسائی کی ہے، اور موجودہ دور میں اہل مدارس کی ذمہ داریاں اس موضوع کو عبداللہ حسیب نے قلم بند کیا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیپو سلطان ایک مثالی حکمراں، اس مضمون کو ہمارے رفیق درس اشہد وصفی نے قلم بند کیا ہے۔ اسی طریقے سے ادب ہی سے انسان ہے، اس کو ہمارے رفیق درس حذیفہ لکھنوی نے قلم بند کیا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق حسنہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس مضمون کو ہمارے رفیق درس محمد عفان سیتاپوری نے قلم بند کیا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق اسلام کی نظر میں اس کو قلم بند کیا ہے عبدالقادر اعظمی جو کہ ثانویہ خامسہ کے طالب علم ہیں، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق اسلام کی نظر میں اس مضمون کو افتخار عالم جو کہ ہمارے رفیق درس ہیں ہم لوگوں کے، انہوں نے قلم بند کیا ہے، اور ہندوستان اندلس کی راہ پر اس کو کعب بن زہیر جو کہ ثانویہ خامسہ کے طالب علم ہیں انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ اور ایک اخیر میں جو اردو کا مضمون ہے کہاں سے مٹاؤ گے مجھے، کہاں سے مٹاؤ گے مجھے، یہ ہمارے جو نثار احمد پورنوی ہمارے رفیق درس ہیں انہوں نے اسے قلم بند کیا ہے۔ اور ایک پھر چونکہ ایک ہی میگزین ہے اور اس میں عربی کے بھی چند مضامین کو مطلب وہ کرنا تھا، درج کرنا تھا، اور انگریزی کے بھی چند کو، اور اردو کی ہندی کے بھی چند مضامین کو، تو دو یعنی 3 مضامین جو ہیں وہ عربی کے ہیں، اور 2 انگریزی کے ہیں، 2 ہندی کے ہیں، اور سب اردو کے ہیں۔ تو عربی میں قضیۃ فلسطین و مسئولیتنا، اس عنوان پر یوسف فیصل ہمارے رفیق درس جو ہیں انہوں نے خامہ فرسائی کی۔ اسی طریقے سے مستفدنا من هذه الرحلہ، اس عنوان پر ہمارے رفیق درس عادل کانپوری نے جو کہ معتمد دارالکتب ہیں انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اسی طریقے سے کیف نستفید من الحفلات والمحاضرات، اس عنوان پر درجہ ثانویہ خامسہ کے طالب علم اور نائب امین العام محمد طلحہ بلرامپوری نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اسی طریقے سے انگریزی میں واٹ کائنڈ آف پرسن یو آر، اس عنوان پر فرحان وسیم عالیہ اولیٰ جو ہمارے معاون ایڈیٹر ہیں انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اسی طریقے سے دا امپورٹنس آف ٹائم، اس پر ہمارے رفیق درس فرقان اشرف عالیہ اولیٰ نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ہندی کیوں سیکھنی چاہیے، اس پر ہمارے رفیق درس محمد عاصم علی آبادی نے خامہ فرسائی کی اور اسے بہت ہی تگودو کر کے اسے قلم بند کیا ہے۔ اسی طریقے سے گیان کا ارجن اور اس کا ادیش، اس عنوان پر ہمارے نائب معتمد بسم جوہر ہندی محمد یحییٰ میواتی نے خامہ فرسائی کی ہے اور انہوں نے اسے قلم بند کیا ہے۔ ماشاءاللہ مضمون نگاروں کی بہت طویل فہرست ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہایت اختصار کے ساتھ جو مضامین آپ کو پسند آئے ہوں یا اب تک جن مضامین کا آپ نے مطالعہ کر لیا ہو ان مضامین پر اپنے فہم کے حساب سے مختصر روشنی ڈال دیں، تاکہ ہمارے سامعین کو بھی مختصراً اختصار کے ساتھ آڈیو بک مل جائے۔ ناظرین کرام، یہ چند وہ مضامین ہیں جن کا ہم نے ابھی تک مطالعہ کیا ہے اور مجھے پسند بھی آئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو مضمون ہے وہ ہے تحریک ندوۃ العلماء اور اس کے اثرات۔ اس کو جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے اس مجلے کے اور اس میگزین کے معاون ایڈیٹر اور معتمد بسم سلیمانی برادر اصفر منصور نے قلم بند کیا تحریک ندوۃ العلماء اور اس کے اثرات۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے تحریک ندوۃ العلماء کا تعارف کرایا ہے کہ تحریک ندوۃ العلماء ہے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ذیلی عناوین تقریباً 4 قائم کیے ہیں 4 ذیلی عناوین قائم کیے۔ اس کے بعد تحریک ندوۃ العلماء کے اثرات فقہی میدان میں کیا ہیں۔ برادرم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ اسے قلم بند کیا ہے، چونکہ فقہی میدان میں جب ندوے کی خدمات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ندوہ فقہ کے میدان میں بہت پیچھے ہے، لیکن برادرم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا صرف 2-3 سطر کا 2-3 سطریں ہیں، میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں نا جی۔ تحریک ندوہ کے اثرات فقہی میدان میں، بانیان ندوہ نے اپنے دوسرے ہی اجلاس میں جس میدان کی سرگرمیوں کو اپنا مقصد بنایا، اپنا ہدف بنایا، وہ قرآن و حدیث کے ساتھ فقہ بھی تھا، کیونکہ قیام ندوہ کے وقت فقہی مسالک کے مابین کشمکش عروج پر تھی۔ ایسے میں ندوے نے ان کے درمیان اعتدال پسندی کی صدا لگائی اور اپنے فقہی مسلک کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول و نظریات پر رکھی، اور 2 شعبے کلیت الشریعہ و اصول الدین اور المعہد العالی للقضاء والافتاء قائم کیے، جس کی پرچھائیاں اور عکس جمیل آج بدرجہ اتم فضلائے ندوہ کے افکار و خیالات اور تحریروں میں نظر آتا ہے۔ ندوے نے اس میدان میں مندرجہ ذیل کتابوں میں اپنے نصاب میں شامل کی ہیں، وہ کتابیں نیچے درج ہیں، اسی طرح الفقہ المیسر ہے، مختصر القدوری ہے، ہدایہ ہے، اصول الشاشی ہے، مبادی فی اصول الفقہ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسرا انہوں نے ذیلی عنوان قائم کیا وہ تحریک ندوۃ العلماء کے اثرات علم حدیث کے میدان میں، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ جو ذیلی عناوین انہوں نے قائم کیا بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ انہوں نے اس میں بھی مطلب خامہ فرسائی کی ہے، اور انہوں نے چند نام بھی اخیر میں انہوں نے پیش کیے ہیں، جن میں سے ہمارے ہی علاقے کے ایک مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی کا نام ہے جو محتمم بھی رہ چکے ہیں ندوۃ العلماء کے، وہ ہیں، اور اسی طریقے سے موجودہ دور کے مولانا ابو صحبان روح القدس بھی ہیں، اور مولانا زکریا صاحب بھی ہیں، مفتی نیاز صاحب بھی ہیں، مفتی نیاز صاحب نہیں نام ہے ان کا، شیخ نیاز صاحب نا، مفتی نہیں ہے، شیخ نیاز صاحب
اسی طریقے سے مولانا خالد ندوی غازی پوری صاحب کا بھی نام ہے، اور اسی فہرست میں ہمارے موجودہ ناظم ندوۃ العلماء مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی کا بھی نام ہے۔ اسی طریقے سے دفاع اسلام میں ندوۃ العلماء کے اثرات کیا ہیں، اس پر بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ برادرم نے خامہ فرسائی کی ہے، اور سطریں آپ کے سامنے اس کی بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک ندوہ کی گہرائی میں اگر ہم جائیں تو ہمیں دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، دعوت اسلام اور دفاع اسلام۔ اس لیے دعوت و تعلیم تو تحریک کی ایک لازم چیز ٹھہری، اور دفاع اسلام اس کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس تحریک کے روح رواں مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں یہودیوں کی ایجنسی قادیانیت کا زبردست تعاقب کیا، اور اس کی تردید میں کہتے ہوئے کہ یہ وقت کا افضل ترین جہاد ہے، 100 سے زائد کتابیں اور رسائل تصنیف کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تحریک ندوہ کے اثرات سیرت و سوانح کے میدان میں کیا ہیں اسے قلم بند کیا ہے، اور اس میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نبی رحمت، سیرت رسول اکرم، تاریخ دعوت و عزیمت، اور خود نوشت حضرت مولانا کی کاروان زندگی کے نام سے جو موسوم ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شبلی کے بارے میں برادرم نے لکھا ہے کہ علامہ شبلی نے سیرت و سوانح میں آسمان کو حیرت میں ڈال کر اپنی دنیا آب بنائی۔ اس کے علاوہ اس میدان میں بھی فضلائے ندوہ کی فہرست ایسی لمبی ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے وہ جمعیت الاصلاح ارتقاء کارنامے تقاضے، اس مضمون کو قلم بند کیا ہے ہمارے معاون ایڈیٹر اور امین العام لجنۃ النادی العربی فرحان وسیم صاحب نے، برادرم فرحان وسیم نے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جمعیت الاصلاح کا تعارف کرایا ہے کہ جمعیت الاصلاح ہے کیا، جمعیت الاصلاح ہے کیا، تمام طریقے سے انہوں نے مطلب بالکل بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا تعارف کرایا۔ پھر اس کے تحت انہوں نے بتایا کہ دو ذیلی عناوین قائم کیے ہیں، جمعیت الاصلاح یعنی کارنامے اس کے کیا ہیں، جمعیت الاصلاح نے اب تک کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کیا خدمات جمعیت الاصلاح نے ابھی تک انجام دی ہیں۔ اسی طریقے سے جمعیت الاصلاح کو موجودہ دور میں کن تقاضوں کی ضرورت ہے، جمعیت الاصلاح کو کیا تقاضے لاحق ہیں۔ تو برادرم نے لکھا کہ جمعیت الاصلاح در حقیقت ایک جرأت مندانہ قدم تھا جسے ارباب ندوہ نے وقت سے پہلے نہیں تو بر وقت ضرور اٹھایا، اور انہوں نے بتایا کہ صحافت ہو، خطابت ہو، یا کوئی بھی میدان ہو، ندوۃ العلماء کے جو فارغین تھے، فضلائے ندوہ جو ہیں، ان کے قدم ہر میدان تک پہنچے، اور وہ کون تھے، وہ اسی جمعیت الاصلاح کے فیض یافتہ تھے۔ اسی جمعیت الاصلاح نے ان کی تعلیمی، تربیتی، ثقافتی ہر اعتبار سے ان کی تربیت کی تھی۔ اس کے بعد برادرم نے جمعیت الاصلاح کو موجودہ دور میں کیا تقاضے لاحق ہیں، تقاضے کے عنوان سے ایک ذیلی عنوان قائم کیا ہے۔ انہوں نے اس میں بتلایا کہ ہم جمعیت الاصلاح کو اور زیادہ مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو برادرم لکھتے ہیں کہ لہٰذا جمعیت الاصلاح کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ ہر وقت زمانے میں نمودار ہو رہی تبدیلیوں اور ٹرینڈز کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے تحت جمعیت الاصلاح کو جب رکھیں گے اور جمعیت الاصلاح تب اور زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے بتایا جیسا کہ عصر حاضر میں جو طریقے تقریر کے رائج ہیں، جمعیت الاصلاح میں ہوتا ہے کہ صرف ایک طریقہ وہی جو معروف ہے، مشہور ہے، بس اسی طریقے کی مشق کرائی جاتی ہے طلباء کو، لیکن برادرم نے بتلایا ہے اس میں کہ وہ تمام طریقے جو عصر حاضر میں موجودہ زمانے میں رائج ہیں، ان تمام طریقوں کی مشق کرانی چاہیے وقتاً فوقتاً، اور خصوصاً انہوں نے یہ چیز بتلائی ہے کہ ان مضامین کو عنوان بنانا چاہیے جو مضامین کو عنوان بنانا چاہیے جن مضامین کا طلباء خود حق ادا کر سکتے ہوں، جس پر خود وہ سوچ سکتے ہوں، جس پر خود وہ جو چیزیں قلم بند کر سکتے ہوں، جس کا وہ خود مطالعہ کر کے اسے قلم بند کر سکتے ہوں۔ ایسے مضامین، ایسے عنوانات لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے جو مضامین طلباء پڑھ نہ سکتے ہوں ابھی، اور جس پر وہ سوچ نہ سکتے ہوں اور جس کا مطالعہ نہ کر سکتے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک نئی چیز انہوں نے بتلائی ہے کہ جس طریقے سے اس سال ندوۃ العلماء نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ ایک رحلہ جو وفد باقاعدہ روانہ کیا لجنۃ النادی العربی کے تحت روانہ کیے گئے، اور اس سال 2 وفد آئے، ایک وفد ہمارے پڑوسی مدرسے معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء سکروری میں آیا، اور دوسرا وفد ہمارے معہد حاضہ میں بھی آیا، کہ تاکہ طلباء عربی زبان سے طلباء کے اندر لگاؤ ہو، اور عربی زبان کے تعلق سے طلباء کے اندر شوق پیدا ہو۔ تو اسی طریقے سے برادرم نے بتلایا ہے کہ جمعیت الاصلاح کو بھی اپنے اسٹیج کے تحت ایسے وفد روانہ کرنے چاہیے جو مطلب باقاعدہ طلباء جائیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھائیں، تقریر کریں اساتذہ کی نگرانی میں، جس طریقے سے لجنۃ النادی العربی نے اس کے ایسے وفد روانہ کر کے اس کا جو ایک نیا طریقہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور آگے انہوں نے بتایا کہ جو دارالکتب کا جو نظام ہے اس کو مزید فعال اور مزید شوق انگیز بنانا چاہیے، طلباء زیادہ سے زیادہ کتابوں کا رخ کریں۔ اور ایک شعر برادرم نے لکھا ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔
اسی طریقے سے ہم نے کئی مضامین کا مطالعہ کیا، لیکن ہمیں وقت اس کی مہلت نہیں دیتا ہے اور ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ اب ہم تمام مضامین کا باقاعدہ آپ کے سامنے تعارف پیش کریں، ان کا جائزہ پیش کریں۔ لیکن اب آخر میں ایک جو مضمون ہے انگریزی میں، جسے برادرم فرحان وسیم نے قلم بند کیا ہے، واٹ کائنڈ آف پرسن یو آر، تو اس میں انہوں نے بتلائی ہیں بنیادی طور پر 3 چیزیں بتلائی ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ لوگ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو برائی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، بس برائی خود کر رہے ہیں، کسی چیز کو برا سمجھتے ہی نہیں، برائی کو سب سے بڑی کیا بات ہے کہ برائی کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں برائی کو برا تو سمجھتے ہیں لیکن اس سے بچنے کے لیے عملی اقدام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن تیسرے جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں، برائی خیال کرتے ہیں، لیکن پھر اس برائی کے خاتمے کے لیے معاشرے سے، سماج سے اس برائی کے خاتمے کے لیے عملی اقدام۔ ماشاء اللہ، ابھی عزیزم آپ کے سامنے اس میگزین کا پورا تعارف پیش کر رہے تھے اور پورا خاکہ نہایت اختصار کے ساتھ، اعجاز کے ساتھ انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم آخر میں یہ چاہتے ہیں اس کی جو ضخامت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ میگزین تقریباً 96 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی اشاعت لکھنؤ کے مشہور مکتبہ احسان سے ہوئی ہے۔ اگر آپ اس اختصار اور اس اعجاز کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ میگزین ہمیں بھی ملنا چاہیے، اس کا مطالعہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو اس کے حاصل کرنے کا نہایت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ لکھنؤ میں ہیں تو ہمیں ایک میسج کریں، انشاءاللہ یہ میگزین آپ تک پہنچ جائے گا۔ اگر لکھنؤ کے باہر ہیں تو پھر اس سلسلے میں 3 نمبرات ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہمارا یہ تعارف نامہ جو کہ میگزین اور برادرم کے ساتھ تھا پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو طویل ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت، اور بس اسی پہ اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ نیز